بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم دیا کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر رات کی تاریکی میں مصر سے نکل جائیں، اس حکم کے دوسرے دن بنی اسرائیل والوں نے فرعون اور اس کی قوم کے افراد کے پاس گئے اور جو زیورات، سونے چاندی کے اور کپڑے چاہیے تھے وہ سب عاریتاً مانگے۔ وہ کل عید پر شہر سے باہر جا رہے ہیں، واپس آنے پر ان کو واپس کر دیں گے۔ فرعون نے اپنی قوم اور اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ جو کچھ یہ مانگ رہے ہیں انہیں بخوشی سب کچھ دے دیا جائے۔ یوں فرعون نے بنی اسرائیل کے لیے اپنے شاہی خزانوں کے منہ کھول دیے اور ان کو حکم دیا کہ شاہی خزانے سے جو سونے چاندی کے زیورات اور لباس تمہیں درکار ہیں وہ سب لے لو۔ اور فرعون کی قوم قبطیوں نے بھی ان کے سونے چاندی کے زیورات اور لباس وغیرہ دینے میں کوئی تردد نہ کیا، کیونکہ ہر سال بنی اسرائیل کے لوگ ان سے عاریتاً لے جاتے اور عید مناتے تھے، اور وہ عید پڑھنے کے لیے شہر سے باہر نکل جایا کرتے تھے۔ اس لیے فرعون اور اس کی قوم کو آج بھی سونے اور چاندی کے زیورات، لباس وغیرہ دینے میں کوئی تردد نہ ہوا، اور ان کو کچھ گمان تک نہ ہوا کہ یہ لوگ فرار ہو جائیں گے، اس لیے سب کچھ انہیں دے دیا۔ روایت میں ہے عورتوں کے علاوہ 6 مرد اور بالغ افراد تھے جو سب کے سب کمر باندھ کر رات کو نکل جانے کو تیار ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ایسا ہوا، اسی دن شہر میں وبا پڑی کہ ہر ایک قبطی کے گھر میں ایک بڑا بیٹا مر گیا۔ وہ اپنے غم میں رونے لگے۔ جب رات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لشکر کے ہمراہ مصر سے نکل پڑے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو لشکر مقدم کر کے بنی اسرائیل کی فوج کو کوچ کا حکم دیا اور ساری فوج کو ان کے پیچھے روانہ کیا، اور آپ علیہ السلام خود بھی دریائے نیل کے کنارے ایک میدان میں پہنچ گئے۔ محرم الحرام کی 9 تاریخ ہفتہ کا دن تھا۔ جب صبح ہوئی تو فرعون کو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر تمہارا سارا مال و متاع، سونا چاندی، زیورات اور لباس وغیرہ سب کچھ لے کر رات کی تاریکی میں مصر سے نکل گئے ہیں۔ فرعون نے کہا، جاؤ اور ان کا پیچھا کرو اور ان کو پکڑ کے تمام کو مار دو۔ وہ تمہارا سارا مال و اسباب دھوکے سے لے کر بھاگ گئے ہیں۔ اور فرعون نے شہر اور بندرگاہوں کے سپہ سالاروں کو خبر دی اور بنی اسرائیل کے کوچ اور چلے جانے کا نکارہ بجا دیا، اور ان نکاروں کی آواز 12 کوس کے فاصلوں تک جاتی تھی۔ فرعون کا یہ اعلان سن کر اس کے سارے فوج اور تمام سپاہی اور افسر فرعون کے پاس جمع ہو گئے۔ لشکر کے امیروں کی تعداد 100 تھی اور ایک سردار کے ماتحت 100 مرد جنگجو رہتے تھے۔ فرعون نے اپنے ہمراہ 7 لاکھ غلام زرپوش لیے اور آپ بھی زہر پہن کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ حامان وزیر کو مقدمہ الجیش کا امیر بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ بنی اسرائیل کے افراد دریا کے کنارے جب پہنچے تو دریا عبور نہ کر سکے، یوں وہاں 3 دن تک رہے۔ اسی اشنا میں فرعون کی فوج اپنی جاہ و حشمت کے ساتھ بنی اسرائیل کے قریب پہنچ گئے۔ فرعونی لشکر کا دبدبا دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ خوف زدہ ہو گئے اور کہنے لگے، شاید فرعون نے ہمیں پکڑ لیا ہے، اتنے بڑے لشکر کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرعون کی فوج کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اے موسیٰ، ہم پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایسی بات نہیں، بلکہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ بھی مجھ کو راہ بتا دے گا۔ فرعون سے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے موسیٰ، اپنا عصا دریا پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا تو دریا پھٹ گیا اور 12 راستے بن گئے اور پانی ٹھہر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرمایا کہ ان راستوں میں داخل ہو جاؤ۔ 12 راستے بننے کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ جب دریا میں داخل ہوئے تو کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمیں کیا معلوم کہ ہمارے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس لیے ایسے راستے بنا دیں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس طرح راستے بن گئے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔
فرعون ملعون جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دریا میں 12 راستے بن گئے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے اپنے اپنے راستے پر سے دریا میں سے گزر رہا ہے۔ فرعون نے سوچا کہ اگر میری قوم پہنچ گئی اور انہوں نے یہ سارا منظر دیکھ لیا تو میرے کہنے کے باوجود کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادو ہے، ہو سکتا ہے کہ میری قوم ان پر ایمان لے آئے، تو مجھے بڑی ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا جب فرعون کی قوم پہنچی دریا کے کنارے تو فرعون نے کہا، اے میری قوم، مجھے پورا یقین ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑا جادوگر ہے۔ دیکھو تو اس نے جادو سے دریا کا پانی خشک کیا ہے اور 12 راستے بنا لیے ہیں تاکہ لوگ دیکھ کر اس پر ایمان لے آئیں اور اس کی نبوت کے قائل ہو جائیں۔ اور دل ہی دل میں کہتا تھا کہ میری فوج دریا میں ان کے پیچھے جائے گی تو دریا کا پانی میری قوم کو ڈبو دے گا، کیونکہ پانی دو طرفہ پہاڑ کے معلق سا کھڑا ہے۔ اور فرعون دل ہی دل میں یہی سوچ و بچار کر رہا تھا کہ دریا میں گھوڑا ڈالوں یا نہ ڈالوں۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام ایک مادہ گھوڑی پر سوار ہو کر فرعون کے گھوڑے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اور فرعون نر گھوڑے پر سوار تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جلدی سے گھوڑی کو اس کے سامنے دریا میں ڈال دیا۔ فرعون کا گھوڑا بھی مادہ گھوڑی جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سوار تھے کو دیکھ کر اس کے پیچھے دریا میں کود پڑا۔ فرعون نے ہر چند کوشش کی کہ وہ گھوڑے کی باغ دوڑ تھامے، مگر وہ گھوڑے کو روک نہ سکا۔ فرشتہ سواروں نے آ کر فرعون کے لشکر کے گھوڑوں کو چابکے مار مار کر دریا میں ڈال دیا۔ ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ جب فرعون کا گھوڑا دریا میں کود پڑا تو فرعون کے روکنے سے نہ رکا، تو اس نے اپنے لشکر والوں سے کہا، دیکھا میں نے تمہارے لیے 12 راستے بنا دیے ہیں، تم جلدی جلدی دریا میں داخل ہو جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو پکڑ لو۔ فرعون کا لشکر جب پورے کا پورا دریا کے درمیان آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ علیہ السلام کی قوم دریا سے ساری کی ساری باہر نکل گئی، تو اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ دریا میں عصا مار کر اس کی راہ بند کر دیں، مگر اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئی، اے موسیٰ دریا کو چھوڑ دو، بے شک وہ لشکر ڈوبنے والے ہیں۔ تب وہ پانی جو دیوار سا بنا ہوا معلق تھا بس دونوں طرف سے آ کر لہروں کی صورت میں جوش مارنے لگا۔ مروی ہے کہ فرعون نے ڈوبتے وقت کہا تھا، میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے خدا پر اور اس کے رسول پر۔ جب فرعون نے ڈوبتے وقت کہا کہ میں ایمان لایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کیا تو اب ایمان لاتا ہے؟ اور تحقیق تو نافرمانی کر چکا ہے اس سے پہلے، اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا، اے فرعون تو ساری عمر اللہ رب العزت کا مخالف رہا، اب عذاب دیکھ کر تو اللہ تعالیٰ پر یقین لایا ہے، اسی وقت یقین لانا کوئی معتبر نہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مٹھی پر خاک اٹھا کر اس کے منہ پر ڈال دی، بس وہ بدت اپنے لشکر سمیت ہلاک ہو گیا اور دریائے نیل میں